بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کب اور کس وقت قبول ہوتی ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایک عبادت ہے، ٹھیک ویسے ہی دعا کرنا بھی ایک عبادت ہی ہے، اور ہر ایک انسان جو اللہ کے سامنے امید کے ساتھ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن کچھ خاص ایسے وقت ہیں یا ایسی جگہ ہے جس میں اگر دعا کی جائے تو قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو اگر دعا کریں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ دعا کب اور کس وقت قبول ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی وہ کون لوگ ہیں۔ پہلے ہم ان جگہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ پہلا مطاف، دوسرا ملتزم، حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے بیچ کا حصہ، تیسرا مزاب کے نیچے، چوتھا بیت اللہ یعنی کعبے کے اندر، پانچواں زمزم کے کنویں پر، چھٹا صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر، ساتواں صفا اور مروہ کے بیچ کا وہ علاقہ جہاں سعی کی جاتی ہے، آٹھواں مقام ابراہیم کے پیچھے، نواں عرفہ، مزدلفہ، مینا اور جمرات میں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے، اور دسواں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا اذان کے وقت، دوسرا اذان اور اقامت کے درمیان، تیسرا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد، خاص کر اس شخص کے لیے جو کسی مصیبت میں جکڑا ہوا اور اس وقت دعا کرنا بہت فائدہ مند ہے، چوتھا فرض نمازوں کے بعد، پانچواں سجدے کی حالت میں یعنی نمازوں کے علاوہ سجدے میں، چھٹا قرآن کی تلاوت کے بعد خاص کر قرآن کے ختم کرنے کے بعد، ساتواں آب زمزم پیتے وقت، آٹھواں مرغے کے آواز کرتے وقت، نواں مسلمانوں کے کسی دینی سلسلے میں اکٹھا ہونے کے وقت جہاں مسلمان بڑی تعداد میں ہوں، دسواں اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں، گیارہواں بارش کے وقت، بارہواں جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تب، تیرہواں قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد، اور چودہواں جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 لوگ جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ پہلا، ایک بیمار شخص کی دعا۔ کوئی شخص بیمار ہو اور تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک روزے دار شخص کی دعا۔ روزے دار شخص کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ علماء نے روزے کی حالت میں دعا کرنے اور نماز پڑھنے کو سنہرا وقت بتایا ہے۔ تیسرا، اپنے بچوں کے لیے باپ کی دعا۔ ایک باپ کو اپنے پریوار کا ذمہ دار اسلام نے ٹھہرایا ہے، تو ایک ذمہ دار کی اور ایک باپ کی حیثیت سے جب بھی کوئی باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ چوتھا، کسی شخص کی دعا دوسرے شخص کے لیے اس کی غیر حاضری میں۔ مثال کے طور پہ جیسے ساجد نے حامد کے لیے دعا کی جب حامد وہاں موجود نہیں تھا، اور حامد کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ساجد میری بہتری کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی نہیں ٹھکراتے اور یقینی طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ پانچواں، سفر کرتے وقت مسافر کی دعا۔ اسی طرح جب کوئی سفر کر رہا ہو اور انہی سفر کی مشقتوں کے بیچ دعا کرتا ہو تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ 7 کام جن سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا، محسنین یعنی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہونا۔ محسنین کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا پالن کرتے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، نفلی عبادت کرتے رہنا۔ نفل نماز اگر پڑھے نہیں تو عذاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، تو ایسے میں آپ اللہ کے بہت ہی قریبی بندوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ تیسرا، خوشحالی میں دعا زیادہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں دعا زیادہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تب ہم اللہ کے حضور میں پیش ہو کر دعا کرتے ہیں، جبکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ ہو تب بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے دعا مصیبت کے وقت میں جلد قبول ہوتی ہے۔ چوتھا، ہر دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔
5واں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے لوگوں میں سے قبیلہ کرن سے ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، اس کی والدہ ہے جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں، اگر تمہارے لیے اس سے دعا کروانا ممکن ہو تو ضرور کروانا۔ 6، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب بھی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ 7واں، دعا سے پہلے حمد اور درود شریف۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور کہنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ یہ سن کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، بلکہ جب تم نماز پڑھو اور بیٹھو تو شان الہی کے مطابق پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اس سے دعا کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو آپ نے فرمایا، اے نمازی دعا کرو پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن کی جائز حاجت اور جائز دعاؤں کو پورا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اور جہاں جہاں مدد کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، آمین۔